السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. دعا مانگیے. دوسری دعا بھی الکلام. کلام کا لفظ جو ہے کلام سے ہے. کلم یکلم بھی پڑھا جاتا ہے اور کلم یکلم بھی پڑھا جاتا ہے، اور دونوں کا مصدر کلمن ہے. کلم یکلم اور کلم یکلم کلمن. اور کلمن کہتے ہیں زخمی کرنے کو. کس کو کہتے ہیں؟ زخمی کرنے کو. کسی کو نشتر سے، کسی چبھنے والی چیز سے چبھو کے زخمی کرنا. کلمن زخم کو کہتے ہیں. اسی سے نکلا ہے کلام. کلام کرنا، بات کرنا. تو زخمی کرنے اور کلام کرنے میں کوئی باہمی مناسبت ہے؟ آپ دیکھیے ذرا عربی زبان کو اور اس کی اوریجن کو کہ الفاظ نکلے کہاں سے ہیں. زخمی کرنا. اگر ہم سب اپنی گفتگوؤں کا جائزہ لیں، آج تک ہم نے جو کچھ بھی بولا اس کا کتنا حصہ دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنا اور کتنا دوسروں کو ہرٹ کرتا گیا، زخمی کرتا گیا، دوسروں کا دل دکھاتا گیا، دوسروں کے لیے تکلیف، اذیت اور دل آزاری کا سبب بنا. تو اگر ہم دیکھیں تو ایوریج انسان جو کچھ بولتا ہے اس کا زیادہ حصہ زخمی کرنے پر ہی مبنی ہوتا ہے. خوش کرنے والی باتیں کم ہی ہوتی ہیں. زخمی ہونے پر اندر سے جو ٹیسیں اٹھتی ہیں وہ دیر تک محسوس ہوتی رہتی ہیں. وہ سال ہا سال کے گزر جانے پر بھی زخم مندمل نہیں ہوتے. وہ روح کو جو گھاؤ لگتے ہیں ان کو کلام کہا جاتا ہے. کلام. اور اسی سے لفظ پھر مکالمہ ہے، دو لوگوں کا آپس میں بات چیت کرنا. کلمہ کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. وہ لفظ جو انسان بولتا ہے، بامانی لفظ، اور بے معنی کو محمل کہا جاتا ہے. اسی سے کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمۃ اللہ. کیوں؟ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. کلام کا لفظ عربی میں اور اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور کلام کا لفظ شاعری کے لیے بھی آتا ہے، گفتگو کے علاوہ شاعری کے لیے. اسی سے تکلم اور متکلم بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں. یعنی تکلم بھی کہا جاتا ہے. کلام کے علاوہ مکالمہ، تکلم، یہ سب گفتگو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کلام کس سے کیا جاتا ہے؟ زبان سے. کلام کے لیے ہم زبان استعمال کرتے ہیں. اور زبان ایسی نعمت ہے جو اس زمین پر علی وجہ الارض، آن دا فیس آف دس ارتھ، نظر آنے والی مخلوق میں سے صرف انسان کو ملی. جانوروں کو بھی اگرچہ زبان ملی ہے مگر وہ بے زبان ہے. زبان کے ہوتے ہوئے بھی بے زبان ہے. یہ ملی ہے تو صرف انسان کو ملی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مخصوص کی. مثلا آپ دیکھیے، جانور سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. بعض جانوروں کو دیکھنا انسان کے دیکھنے سے بھی زیادہ تیز ہے. عقاب کو دیکھیے، شیر کو دیکھیے، چیتے کو دیکھیے، ان کی نظریں کتنی تیز ہوتی ہیں. اور
اسی طرح سننے کی حس کچھ پتنگوں اور کیڑوں مکوڑوں کی بھی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انسان کی کچھ بھی نہیں ہے. ایک چیونٹی جب اپنے بل میں بولتی ہے تو باقی چیونٹیاں سنتی ہیں، اور اس فریکوینسی کو ہم نہیں کیچ کر سکتے، ہم نہیں سمجھتے اس آواز کو، لیکن وہ زبان سے نہیں بولتی، وہ اپنے آرمر سے بولتی ہے. تو یہ زبان جو ہے یہ اللہ کی بہترین نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی، اور اس کی شکر گزاری اس کا اچھا استعمال ہے، اور اس کی ناقدری اس کا غلط استعمال ہے، یا بے موقع اور بے فائدہ استعمال ہے. کیا کہا میں نے؟ زبان کا اچھا استعمال اس نعمت کی شکر گزاری ہے، اور زبان کا بے موقع استعمال، بے فائدہ استعمال اس کی ناقدری ہے. آپ دیکھیے کہ جتنی بڑی دولت ہوتی ہے اور جتنی عمدہ دولت ہوتی ہے اس کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ دولت کی کوئی قسم، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ وغیرہ وغیرہ، کیا کرتے ہیں؟ سنبھال کے ضرورت کے مطابق بہتر سے بہتر جگہ پر اپنے اس طریقے پر خرچ کرتے ہیں. لیکن زبان یہ مال و دولت سے بھی بڑی دولت ہے. اس کو کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں ہم سب اپنے اپنے بارے میں بخوبی سوچ سکتے ہیں کہ کیا واقعی شکر گزاری میں یا پھر ناشکرے پن کے ساتھ. زبان تعلقات قائم کرنے، اظہار خیال کرنے، یعنی انسان کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، جذبات دیے، ان جذبات کا اظہار کرنے، اپنی عقل کو بہترین طور پر استعمال کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہیں تو اچھی بات سے بڑا کوئی تحفہ نہیں. سب سے بڑی دولت ہے نا. آپ مال سے کچھ خرید کے کسی کو دیتے ہیں تو بہت ہی لمیٹڈ سی مٹیریل چیز، معمولی چیز ہے، زیادہ زیادہ کتنے کی ہوگی؟ چند ڈالر کی، چند روپے کی، چند ہزار کی، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے مقابلے میں کسی سے اچھی طرح بات کر کے اس کا دل خوش کرنا، اس کی کیا قیمت ہوتی؟ انلمیٹڈ. مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی دو شخص آپ کے پاس آتے ہیں. ایک شخص آ کر آپ کو کوئی قیمتی گفٹ دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ خوش ہوں کہ ہاں بھی بہت اچھی چیز ہے، اور ابھی اندر سے تو نہیں کھولی لیکن ریپر بہت اچھا ہے. اب تو لوگ ریپر سے ہی خوش کر دیتے ہیں نا، اوپر جو کچھ بندھا ہوتا ہے، اچھے ریبن سے، اچھے ریپر سے، اچھی ڈیکوریشن سے، اچھی پیکنگ سے، وغیرہ وغیرہ. اتنے میں ایک اور شخص آتا ہے، وہ آپ کو کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. بتائیے ان دو چیزوں کو لے کر آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان میں سے دونوں میں سے کیا چیز آپ کو زیادہ خوش کرے گی؟ کسی کی اچھی بات جسے آپ بعد میں بھی سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہیں، یا وہ کوئی اچھی چیز جس کو زیادہ زیادہ کتنی دیر دیکھیں گے پھر اس کے بعد رکھ دیں گے کہیں الماری میں یا کہیں پیچھے اسٹور میں، یا ہو سکتا ہے جب آپ کھولیں تو کہیں اوہ یہ تو میرے پاس پہلے ہی تھی اور اس کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، اور یہ تو ایک ایکسٹرا سامان اضافہ ہو گیا، اور کیا کریں گے؟ جا کے رکھ دیں گے کہیں اور ایک بوجھ سا محسوس کریں گے. لیکن ایک اچھی بات اگر کوئی کر جائے، ایک اچھا مشورہ آپ کو کوئی دے جائے، ایک آپ کی کوئی ذہنی الجھن سلجھا جائے، تو اس کے بعد جو خوشی ہوگی آپ کو، وہ خوشی سارا دن آپ کے ساتھ رہے گی. آپ اٹھیں بیٹھیں کھائیں پیئیں کسی سے بات کریں، وہ آپ کے دل پر، وہ آپ کے ذہن پہ کیا گونج رہا ہوگا پیچھے پیچھے، وہ خوشی آپ کی روح کے اندر سمائی ہوئی ہوگی. کوئی مٹیریل چیز انسان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جو ایک اچھی بات دے سکتی ہے. اسی لیے اللہ کا کلام قرآن انسان کو جو خوشی دیتا ہے وہ دنیا میں کوئی مادی چیز نہیں دے سکتی، کوئی بھی دوسری چیز. اور پھر وہ قرآن جو محض لکھا ہوا نہ ہو، ایک اچھے قاری کی خوبصورت قرات میں آپ سنیں، جتنی اچھی آواز، جتنا اچھا انداز، اور جتنے بہترین سے بہترین طریقے پہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ کس طرح دل اور روح اور دماغ اور سوچوں اور خیالات ہر چیز کو خوش کر جاتا ہے. عربی کا ایک شاعر ہے جس کا نام ہے متنبی. متنبی کس کو کہتے ہیں؟ من گھڑت خبر دینے والے کو. تنبأ، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس نے. بہت بڑا شاعر تھا، 4 صدی کا.
کوفہ میں پیدا ہوا، بغداد میں فوت ہوا تھا. تو کلام اس کا بہت ہی زبردست تھا، بہت اثر کرتا تھا لوگوں پر. تو اس کو ذرا خوش فہمی ہو گئی اور اس نے کیا کہا، میں بھی نبی ہوں. بہرحال متنبی کا ایک شعر ہے عربی میں، وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس گھوڑا اور مال نہیں کسی کو تحفہ دینے کے لیے، اپنے محبوب کو ہدیہ دینے کے لیے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل فکر نہیں کرو. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے کیا چاہتا ہے کہ اس کو کچھ دے کے خوش کرے یا نہیں. ان انسان کے اندر فوراً ایک گیونگ ایٹیٹیوڈ آتا ہے. اسی لیے ہم جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، جان دینے والے جان دے کے بھی کیا چاہتے ہیں، ایک دفعہ پھر زندہ ہوں، پھر مریں، پھر زندہ ہوں، پھر جان دیں، پھر زندہ ہوں، پھر جان دیں. یعنی جان تک دے کر بھی انسان اسی میں ہی لذت محسوس کرتا ہے کہ میں دیتا چلا جاؤں، کیونکہ محبت انسان کو دینے والا بناتی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. ہاں کہ جان دے کے بھی انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو خوش نہیں کیا، مجھے ابھی کچھ اور بھی کرنا ہے. تو یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ساری زندگی انسان کو اچھے اچھے کام خوشی سے انتھک طریقے سے کرواتی رہتی کہ ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اپنے محبوب کو دینے کے لیے مال نہیں، گھوڑے نہیں، تو بالکل فکر نہیں کرو، کیونکہ تمہارے پاس قوت گویائی ہے، اس کی قدر کرو. تم بول سکتے ہو، تم لکھ سکتے ہو، تم اظہار خیال کر سکتے ہو. تو جس کو اللہ نے یہ قوت دے دی کہ وہ خوبصورت طریقے سے اظہار خیال کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے، یہ نعمت اور یہ دولت اتنی بڑی ہے کہ وہ گھوڑوں اور مال سے بھی کہیں زیادہ بہتر اور قیمتی ہے. تو عربی میں بھی سنا دیتی ہوں اس کا شعر. لا خیل عندک تہدیہا ولا مال. لا خیل، خیل کس کو کہتے ہیں؟ لا خیل عندک. اب تو آپ ماشاءاللہ اتنی قرآن پڑھ کے عربی سمجھنے لگے ہیں کہ فوراً الفاظ پک کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شروع میں جب میں کوئی جملہ بولتی تھی سب حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگتے تھے. اب اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں کوئی جملہ بولتی ہوں سب کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، اچھی لکس واپس آتی. لا خیل عندک تہدیہا ولا مال فلیسعد النطق ان لم تسعد الحال. فلیسعد النطق، تو چاہیے کہ سعادت مند کر دے نطق، یعنی آپ دوسرے کو اچھے بول سے خوش کریں. ان لم تسعد الحال، اگر تم اپنے حال مال سے کسی کو خوش نہیں کر سکتے. تو حدیث میں بھی کیا آتا ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. یہ بھی ابو ہریرہ کی روایت ہے اور صحیحین نے بیان کی ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھا بول صدقہ ہے. ہم صدقہ کس سے کرتے ہیں؟ مال دولت، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑا وغیرہ، اور جو بھی کسی کو کوئی اس کے پاس چیز ہو، جو پوزیشن ہو. لیکن حدیث کیا بتاتی ہے، اگر کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، کوئی مال نہیں، کچھ نہیں، کیا کرو؟ اچھی بات کرو، اچھا ذکر کرو. الکلمۃ الطیبہ، اور طیبہ جو سچی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کا دل بھی خوش کرنے والی، جھوٹی بات سے نہیں. یہ بہت ہی گھٹیا ذوق ہے کہ جھوٹ بول کے اور دوسرے کا مذاق اڑا کے اور چینگے لگا کے دوسرے کے کسی کو ہنسانا یا خوش کرنا، اس میں کوئی خوشی نہیں. یہ بگڑی ہوئی فطرت کی باتیں. تو سچی بات، عمدہ بات، اچھی بات کسی کو کہنا کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے کہ یہ دولت اللہ نے ہمیں دی کتنی اور کیسی دی. ہم نے آج تک اس کو ویلیو ہی نہیں کیا، اس کی قدر ہی نہیں پہچانی، اور بیکار فضول گھٹیا باتیں کر کر کے اس دولت کو گنوایا ہے. بہرحال کلام، قول، بات اگر اچھی ہو تو عبادت ہے، اور اگر غلط ہو وبال جان ہے. انسان کی عبادت صرف اس کے بدن سے نہیں ہوتی، مال سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ قول سے بھی ہوتی ہے. عبادات میں اقوال بھی شامل ہے، قولی عبادات بھی عبادت کہلاتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیسا کلام ہو کہ جو دوسروں کے لیے اور پھر خود ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہو، اور وہ کیسی چیزیں ہوں
کہ جو ہم اپنے کلام میں سے نکال دیں تاکہ نہ ہم دوسروں کو دکھی کریں اور نہ ہم اپنے لیے ایندھن سمیٹیں. ایندھن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگ. کیونکہ انسان اپنی گفتگو کی وجہ سے بھی پکڑا جائے گا. قیامت کے دن گفتگو کا بھی حساب ہوگا. کتاب کھولیے صفحہ نمبر 28. قال اللہ تعالی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. سورۃ قاف. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، ما يلفظ من قول، نہیں کوئی لفظ نکلتا بات میں سے. لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. تو منہ سے ہم جو کچھ نکالتے ہیں گویا وہ بھی باہر پھینک رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. الا مگر، لدیہ اس کے پاس ہی، رقیب نگران ہوتا ہے، عتید تیار نگران، حاضر باش، الرٹ، فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے. گویا جو کچھ ہم نے آج تک بولا لکھا ہوا ہے. اس لیے پھر کیا بولا کریں؟ قال اللہ تعالی وقولوا للناس حسنا، کہو لوگوں سے اچھی بات، خوبصورت بات، ایسی بات جو دوسروں کا دل خوش کر دے، جو دوسروں کو زخمی نہ کرے، جو دوسروں کے لیے اچھے راستے کھول دے. ایک اور جگہ پر آتا ہے قولوا قولا سدیدا، درست بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو وہ درست کر دے گا. گویا اچھی بات اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے. تو اچھی بات کی پہچان کیا ہے؟ اچھی بات اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہاری درست باتوں سے تمہارے عمل بھی درست ہو جائیں گے. ایک اور جگہ پر قولا معروفہ کی بات آتی ہے کہ جب انسان بات کرے تو معروف انداز میں کرے، مبہم نہ ہو، ایسی بات نہ ہو جو ذو معنی ہو اور لوگوں کو کنفیوز کر دے یا مس لیڈ کرے. قولا کریمہ بھی آتی ہے، معزز انداز میں بات کہ جس سے کوئی دوسرا اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے. حدیث نمبر 46 عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. رواہ الترمذی کتاب البر والصلة. عن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت، یقیناً جنت میں، غرفاً بالا خانے ہیں، بلند عمارتیں ہیں، ترا تم دیکھو گے، ظہورہا ان کی پشتیں، من بطونہا ان کے بطون یعنی اندر سے، یعنی ان کا باہر کا حصہ تم ان کے اندر سے دیکھو گے، وہ بطونہا من ظہورہا اور ان کے اندر کا حصہ ان کے پیچھے سے. اب یہ بطن ہوتا ہے کسی چیز کا چھپا ہوا حصہ اور ظاہر ہوتا ہے کسی چیز کا وہ حصہ جو ظاہری ہو. تو ایک معنی تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے وہ اندر کے لوگ یا اندر ہوتے ہوئے باہر کی چیزیں دیکھ سکیں گے، یا یہ کہ باہر ہوتے ہوئے اندر کے نظارے بھی نظر آئیں گے. لیکن یہاں پر جو ظاہر اور بطن ہے اس سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اندر ہوتے ہوئے اس کا پچھلا حصہ بھی دیکھ سکیں گے اور باہر ہوتے ہوئے اس کے عین اندر بھی دیکھ سکیں گے. مثلا آپ اپنے باغ میں ٹہل رہے ہیں تو آپ گھر کے وہ اندر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اندر ہے تو وہ باہر کے سین کیا ہے. اب تو یہ ہوتا نا ہم اندر ہو بیسمنٹ میں ہو کوئی پتہ نہیں باہر کا موسم کیسا ہے، اور اگر باہر ہو تو کوئی پتہ نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جنت کو ہم دنیا میں ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے، کوئی چیز ہے ہی نہیں ویسی کہ آپ کو، نہ وہ ٹیکنالوجی ہے یہاں اور نہ ہی وہ
اعلیٰ معیار کی چیزیں ہیں، اس لیے کسی چیز سے ریزمبل کر کے یا تشبیہ دے کے بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ فلاں عمارت جیسی یا فلاں چیز جیسی. تو اس لیے صرف الفاظ کے اوپر ہی غور کرنا پڑتا ہے کہ یا پھر امیجنیشن سے کام لینا پڑتا ہے. فقام اعرابی، تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا. فقال، کہنے لگا، لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھر کس کے ہیں، وہ کس کو ملیں گے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، لمن اطاب الکلام، جس نے شیریں کلامی کی، جس نے اچھی طرح بات کی، جس نے کلام کو خوبصورت کر لیا. اطاب، طیب، عمدہ، پاکیزہ، شیریں. شیریں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میٹھا، سویٹ. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا. وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور اکثر روزے رکھے. ادامہ دوام سے ہے، بہت روزے رکھے. وَصَلَّى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے نماز پڑھی. باللیل، رات کے وقت یعنی تہجد. والناس نیام، خاص طور پہ اس وقت جب باقی لوگ سو رہے ہوں، نیند کے مزے لے رہے ہوں، اور وہ شخص اٹھ کے نماز ادا کرے، اس کو ایسے گھر ملیں گے جنت میں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نمبر 1 کوالٹی جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اطاب الکلام، ہائیسٹ کوالٹی، اچھی سی بات کرنا. اور پھر اس کے بعد اطعم الطعام، اور پھر ادام الصیام. اب دیکھیے، اچھا کلام دل خوش کر دیتا ہے، اچھا کھانا پیٹ کو بھر دیتا ہے، اور روزہ رکھنا روح کو سیراب کر دیتا ہے. صلی للہ باللیل والناس نیام، اور رات کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ایسے طریقے بتاتا ہے کہ جس سے ہمارے جذبات، ہماری زبان، ہماری آنکھیں اور دل اور روح اور زبان ہر چیز سیراب ہو جائے. کتنا بیلنسڈ دین ہے، کتنا متوازن، کس قدر عمدہ. اور یہی توازن ہماری زندگیوں میں نہیں رہا. اگر ہم ایک چیز پہ آتے ہیں تو دوسری سب بھول جاتے ہیں، بس اسی کو پڑھ لیتے ہیں اور باقی سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں، جبکہ ان سب چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات یہاں فرمائی گئی، کیونکہ ہمارا موضوع اس وقت اطاب الکلام ہے، تو اس لیے تفصیل سے زیادہ اسی پہ بات ہوگی. کوئی بھی کلام یا گفتگو یا بات عمدہ کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ، انداز، رویہ، لہجہ، ٹون، اور پھر سب سے بڑھ کر نیت اور مقصد بات کرنے کا. یہ ساری چیزیں اگر عمدہ ہوں تو بات عمدہ ہوتی ہے. مثلا یوز آف ورڈز جو ہے، الفاظ کا چناؤ جو ہے، اگر سخت الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں تو ایک اچھی بھلی صحیح بات کیا بن جائے گی؟ لڑائی کا ذریعہ بن جائے گی. اور اسی طرح اگر آپ عمدہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو سخت سے سخت بات بھی دوسرے کے لیے کیا ہوگی؟ قابل برداشت ہوگی. جیسے کہتے ہیں نا، سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر سچ پیار سے بولا جائے تو برداشت ہو جاتا ہے. بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن الفاظ کے فرق سے بات بدل جاتی ہے. ایک اچھا ایٹماسفیئر بھی خراب ہو جاتا ہے، کس سے؟ الفاظ کے غلط استعمال سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انداز یا رویہ جو ہوتا ہے گفتگو کے وقت، قرآن پاک میں آتا ہے لا تسعر خدک للناس، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو. یعنی بعض اوقات بات ہم کسی سے کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کسی اور طرف رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اس کو دھیان نہیں دیتے. پھر اسی طرح رویہ اور ہمارا اسٹائل، بعض اوقات ہم واضح بات نہیں کرتے یا تیز تیز بولتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے ناقابل فہم ہوتا ہے، یا پھر کیجول انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا سلینگ بول رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تو الفاظ کا چناؤ ہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا افصح العرب، لیکن آج آپ دیکھیں کہ لوگ لکھنے میں، بولنے میں ایسے الفاظ کا استعمال جو سٹینڈرڈ پر نہیں آتا، اس کے ذریعے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدمزہ کرتے ہیں.
اور خود بھی اپنی شخصیت کی غلط نمائندگی کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ٹون ہے، آپ کسی پہ طنز کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ہمدردی سے بات کر رہے ہیں، آپ کس انداز میں بات کر رہے ہیں، اور پھر کس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ کس نیت سے بات کر رہے ہیں، چاہے کسی کی بات کے الفاظ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور آپ کا لہجہ کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہے، اس سے آپ کو دوسرے کو تانا دینا ہے یا اس کو اذیت دینا ہے، تو چاہے آپ کتنی اچھی بات کریں وہ دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو جائے گی. تو کہنے کا تو کلام ایک چیز ہے، لیکن بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے، لہذا ان سب چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگی، جب جا کے وہ کلام اطاب الکلام ہوگا. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک جاننے والی خاتون ہیں جو بہت ہی ہیلپ فل ہیں، دوسروں کی بہت مددگار ہیں، کام آتی ہیں، لیکن جب غصہ آتا ہے ان کو تو پھر وہ ایسا بولتی ہیں کہ الامان والحفیظ، اور ناروا باتیں بھی کر جاتی ہیں. تو ان کے سسر کہتے ہیں کہ اگر تم نہ بولو تو لاکھ کی، اور اگر بولو تو خاک کی. اس موقع پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے عبادت کرتی ہے، یعنی نماز روزہ کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی خوب کرتی ہے، یعنی دوسروں کو دیتی بھی ہے، کام بھی آتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کی زبان درازی سے نالاں ہیں. اس کے ہمسائے اس کی زبان درازی سے یعنی اس کی باتوں سے بہت تنگ ہے. آپ نے فرمایا یہ عورت دوزخ کا کندہ ہے. پھر سائل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ خیرات واجبی طور پہ کرتی، یعنی جو فرائض ہیں بس وہی ادا کرتی، مگر اس کے حسن اخلاق کی بدولت، یعنی اچھی گفتگو اور اچھے اخلاق کی بدولت، اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس سے بہت خوش ہیں. فرمایا یہ خوش نصیب جنت میں جائے گی. کسی کو زبان سے دکھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر سکتے ہیں ایک سخت اور کڑوی بات کر کے. یہ جتنی بڑی دولت ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہے ہم سب کے لیے. السلام علیکم. 2 پھپھیاں تھیں جن کی ہماری تربیت میں بہت اثر تھا. بڑی کا نام احمد النساء اور چھوٹی کا مستقیم النساء تھا. بڑی پھپھی جو تھی ڈکٹیٹر اور لیڈرشپ کی مالک تھی طبیعت کے طور پہ. وہ بولتی تھی بہت، وہ بھی مٹھاس سے بولتی تھی، لیکن تھوڑا سا کبھی کبھی لہجہ ان کا تحکمانہ ہو جاتا تھا. لیکن چھوٹی پھپھی مستقیم النساء صابرہ تھی اور ہلکے ہلکے سمجھا کے، تمیز سے، پیار سے، وقت لے کے، اور دوسرے کو سنتی بھی تھی. بڑی والی سنتی نہیں تھی، دونوں اچھی تھی. تو مجھ سے چھوٹی پھپھی نے کہا کہ پروین یہ میٹھی چھری ہیں، مت سننا ان کی بات. آپ نے مجھے میری پھپھی یاد کرا دی. ہمیشہ ساری زندگی ان کو میں نے اتنا سافٹ بولتے دیکھا ہے، اتنے اچھے انداز میں، اور ایسی اچھی نصیحتیں. وہ بیوہ ہو گئی اور ہم بہت چھوٹے تھے، ہمارے گھر آ گئی، اور ہمیں پالنے میں اور ہماری تربیت کرنے میں ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے. اور ظاہر ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اس کے پاس پھر لمیٹڈ ہی ہوتا ہے، خواہ وہ پیچھے کتنی بھی بڑی جائیداد کی مالک ہو، لیکن بیوگی اور پھر بھائی کے گھر رہنا، اور پھر انسان کی اپنی کچھ لمٹس ہو جاتی ہیں، وہ آزادی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے واقعی اپنے اخلاق اور اپنے جو فیملی کے اندر پارٹیسپیشن تھی، اور یعنی ہمیں اپنی ماں کی طرح پیاری ہیں وہ. اور اب بھی جب کبھی بات کرو تو اتنی محبت سے بات کرتی، اتنی محبت سے. تو اچھا اخلاق اور اچھی گفتگو نہ صرف یہ کہ دوسرے کے لیے دل خوش کرنے کا ذریعہ، بلکہ ایک اچھی چلتی پھرتی مثال بھی. کیونکہ انسان بہت سی باتیں تقریروں سے نہیں سیکھ سکتا، وہ عملی نمونوں سے سیکھا کرتا ہے کہ چلتے پھرتے لوگ اس کے آس پاس کیا کر رہے. کیونکہ قدرتی طور پر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے رویوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں. ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں. ہم بدتمیزی سے چل رہے ہیں، دروازے پٹک رہے ہیں، برتن پھینک رہے ہیں، وہ سب سیکھ رہے ہیں. ہم کسی کے خلاف بول رہے ہیں، ہم فون پہ بات کر رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، ہمارا آس پاس کا ماحول ہم سے سیکھ رہا ہے. انکانشیسلی ہم دوسروں سے اور دوسرے ہم سے متاثر ہوتے ہیں. ہم اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں دوسروں کے لیے، اور یہی چیزیں ہماری
دوسروں کے لیے یادیں بن جاتی ہیں. تو ہمیں ان سارے نکات پر ان کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی اصلاح کرنی ہے. ان نکات کو دوبارہ لکھ لیجئے اور یہی ہمارا انشاءاللہ آئندہ کے ہفتے کا ہوم ورک بھی ہوگا. الفاظ کا چناؤ نمبر 1 یعنی یوز آف ورڈز. انداز جو ہے وہ سٹائل، اور سٹائل میں ہمارا باڈی لینگویج بھی آ جاتا ہے اور ویسے بھی گفتگو کا ایک طریقہ. پھر ہمارا رویہ، ایٹیٹیوڈ، لہجہ، ایکسنٹ، پھر ٹون، اور سب سے بڑھ کر نیت، غرض، مقصد، نیت، انٹینشن، موقع، محل، کون سی بات ہم کہاں کر رہے ہیں، یعنی موضوع کیا ہے. اب بعض اوقات ہم کوئی غم کا موقع ہے اور ہم وہاں پر لطیفے سنانا شروع کر دیں، یا کوئی شادی کا موقع ہے اور ہم وہاں پر لوگوں کو مرنے کی باتیں کرنے لگے، تو یہ بے موقع بات ہوتی ہے. یہ تو خیر ایکسٹریم کیسز ہیں، لیکن عام طور پر بھی لوگ اگر کسی ایک خاص موضوع پر بول رہے ہیں اور ہم ان کی بات کاٹ کر بالکل irrelevant بات شروع کر دیں تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد بے شک بندہ، انسان، لا یتکلم البتہ کلام کرتا ہے، بولتا ہے، بالکلمتی ایک بات کو، من رضوان اللہ اللہ کی رضامندی کی باتوں میں سے، لا یلقی نہیں ڈالتا، لہا اس کے لیے، بالن اہمیت یا توجہ، یعنی ادھر دھیان بھی نہیں دیتا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یرفع اللہ بہا درجات بلند کر دیتا ہے اللہ اسی ایک کلمے کی وجہ سے اس کے درجات، یعنی وہ کہیں سے کہیں اونچا چلا جاتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ اور بے شک بندہ، لَيَتَكَلَّمُ البتہ کلام کرتا ہے، بالکلمتی ایک کلمے کے ساتھ، ایک بات کے ساتھ، من سخط اللہ اللہ کی ناراضگی کے، لا یلقی لہا بالا نہیں وہ ڈالتا اس پر کوئی دھیان توجہ، یہوی بہا گر جاتا ہے اس کے ذریعے، فی جہنم جہنم میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، نہیں اسے خبر نہیں ہوتی کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کوئی، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ شخص کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی معمولی سی بات تھی، لیکن اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. ایک کلمہ، ایک بات انسان کو کہاں بلندیوں پہ لے جاتی ہے. اور بعض اوقات ایک بات ہی ہوتی ہے جو انسان بسا اوقات محض مذاق میں کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے اور وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے. ریاض الصالحین میں بھی ایک حدیث آتی ہے حضرت عقبہ بن عامر سے جو اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے. عقبہ بن عامر نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے، یعنی نجات کیسے ہوگی، کیسے بچیں گے ہم جہنم سے؟ فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو. نجات کے نسخے، زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اپنی خطاؤں پہ رو. ہمارا سارا دھیان کس کی طرف ہوتا ہے؟ گھر سے باہر کی طرف. اپنی ذات سے زیادہ ہمیں دوسروں کی ذات پر پریشانی ہوتی ہے، اپنے مسائل سے زیادہ دوسروں کے مسائل اہم معلوم ہوتے ہیں، ان پہ تبصرے اور باتیں اور بحثیں. عموماً آپ دیکھیے کہ لوگوں کی گفتگو کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں بتائیے؟ دوسرے لوگ، دوسرے ممالک، سیاست، دنیا بھر کی خبروں پہ تبصرے، اور بھولے ہوئے ہوتے ہیں خود اپنی ذات کو، اپنے آپ کو. ہمیں دوسروں کی کوتاہیاں زیادہ نظر آتی ہیں اور اس پر ہم زیادہ الجھتے ہیں، جبکہ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم
اپنی ذات کو اپنے کام کا میدان سمجھیں کہ اس پر ورک کرنا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے اپنے آپ پہ ورک کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے، میری ذات انڈر آبزرویشن ہے میرے اپنے، میں اپنے آپ پہ کام کر رہا ہوں، بہت اہم پروجیکٹ ہے میرے سامنے خود پہ کام کرنے کا. میں نے نہیں سنا کبھی ایسے کہ کسی کو اپنی فکر لگی ہوئی ہو، اس سینس میں کہ کہاں کہاں مجھے مزید اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنی گفتگو ہماری دوسروں کے بارے میں ہوتی ہے، اتنی گفتگو اگر ہماری اپنی اصلاح کے بارے میں ہو، اپنی فکر کے بارے میں ہو، تو شاید کوئی اصلاح ہو ہی جائے. اللہ کرے کہ ہمیں اور بھی سمجھ آ جائے. اگر ہمیں کسی وقت بھی احساس ہو کہ ہماری کوئی گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے، یا یہ کہ کوئی ہماری بات سن رہا ہے، یا یہ کہ ہماری یہ بات یہاں سے سن کر کوئی آگے لے جائے گا، کسی اور تک پہنچ جائے گی، اور وہ دنیا میں ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث بنے گی، تو ہمارے انداز کس قدر بدل جاتے ہیں. آج کل بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہم انڈر سرویلنس ہیں، محتاط. اس سے پہلے کہ ہم دنیا کے خوف سے محتاط ہوں، کیا ایک مومن کے لیے کافی نہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے محتاط ہو اور اپنی زبان سے ناروا باتیں نہ نکالے، نہ مذاق میں اور نہ ہی کسی جوش اور غضب میں. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ کیا لوگ اپنے زبان کی باتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ماس تیری ماں تجھے روئے، میں تجھے بہت سمجھدار شخص سمجھتا تھا. لوگوں کو ان کے زبان کی کٹائی سے بڑھ کر کیا چیز جہنم میں لے جائے گی. یہ ہماری باتیں ہی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بسا اوقات دنیا اور آخرت کی مصیبت کا باعث بن سکتی، اور اس میں کوئی بھی ایکسپشنل کیس نہیں ہے. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی انسان اور بندوں اور دنیا کے خوف سے نہیں، بلکہ اللہ کے خوف سے اپنی زبانوں کو روکنے والے اور کسی کے بارے میں بھی ناروا تبصرے کرنے والے نہ بنے، اور بغیر تحقیق کے باتیں نہ کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.